بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب مأوى عند شدائد فإلى العظيم التوسل بكتابه وبرحمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت ہے کہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اللہ کی رضا کے لیے اسی کی عطا کردہ توفیق اور فضل کے ساتھ اسی کے در میں حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہم سب کی یہ حاضری قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے. آمین. حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید نے ہر شے کو اپنے اندر اس طرح سمویا ہے کہ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہ فرما دیا. سبحان اللہ. اپنی اپنی قواسی ہے، اپنی اپنی طاقت ہے، اپنی اپنی قوت ہے. کون شخص قرآن سے کتنا فیض، کتنا نور، کتنا علم حاصل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جس کا مقام اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوگا، جتنا اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوگا، قرآن کا فیض بھی اسی قدر حاصل ہوگا، اسی قدر نصیب ہوگا. اور پھر اس قرآن میں سب سے زیادہ علم اللہ نے یقیناً اپنے پیارے محبوب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کی شان بیان کی گئی تبیانا لکل شیء، کہ اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے. وہ مقامات جنہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کا ترجمہ دنیا کا کوئی مفسر نہیں کر سکتا، یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے درمیان راز ہے اور عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اور قدر و منزلت مصطفیٰ کی علامت و نشانی ہے. ان کے معنی اور معرف بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اس قرآن نے انسان کی فلاح و بہبود کا ہر نسخہ کیمیا بڑے باشکاف اور کھلے لفظوں میں بیان کیا. انسان اس پر غور کرے تو کامیابی ہے، غور نہ کرے تو دنیا داری میں تو پھر ساری دنیا لگی ہوئی ہے، پھر کامیابی مقدر نہیں ہوتی، پھر گمراہی کے جو چانس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، گمراہی کے راستے زیادہ آسان لگنے لگتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کیفیت کو بھی بیان کیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی وہ رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ رب العزت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا اور اس کا ایک تقیہ کلام ہی جھوٹ ہے،
یہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہر گفتگو میں جھوٹ شامل کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں زنا کو سخت شدید ترین گناہ قرار دیا گیا، اور یہ ہے کہ اسے گناہ نہیں سمجھتا، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے کرتے اب اس کا وجود، اس کی روح، اس کا دل، اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اب گناہ بھی گناہ نہیں لگتا۔ گناہ کر رہا ہے بندہ، برا فعل کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ جو شراب کا عادی ہے شراب پی رہا ہے، زنا کا عادی ہے زنا کر رہا ہے، جو جھوٹ کا عادی ہے جھوٹ بول رہا ہے، جو فریب اور فراڈ کا عادی ہے وہ فراڈ کر رہا ہے۔ اب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب گناہ کرنے والا گناہ میں اتنا غرق ہو جائے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی نافرمانی میں اتنا کھو جائے کہ اپنا آپ اس کا گم ہو جائے۔ جس مثال کے طور پہ شرابی ہے، وہ شراب پیتے ہوئے سوچے بھئی یہ تو بڑی مزیدار شے تھی، یہ تو بڑی نشہ آور شے ہے، یہ تو بڑا دماغ کو سکون دینے والی چیز ہے، جو بھی اس کے محاسن وہ سوچ سکتا ہے وہ کہے گا، اور وہ یہاں تک کہہ دے گا کہ چونکہ یہ بڑی لطیف شے ہے، یہ بڑی مزیدار ہے، یہ بڑا نشہ دیتی ہے، یہ ذہن کو سکون دیتی ہے، یہ غم بلانے والی ہے، یہ اس کی یہ بھی خصوصیات ہیں، اس کی یہ بھی خصوصیات ہے، تو بندہ اس کو پی کر جی کسی اور جہان میں جا پہنچتا ہے، بندہ پرواز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جی شراب جب اتنے محاسن ہیں تو اللہ نے اس کو حرام کیوں کہہ دیا؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ بات پھر سوچنے پہ آ جاتا ہے بندہ میں۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، رب تعالیٰ کی بندگی کا دعویٰ بھی ہے، اور یہ جانتا ہے کہ شراب حرام ہے، یہ جانتا ہے کہ جھوٹ غلط ہے، یہ جانتا ہے ملاوٹ کا حساب دینا پڑے گا، یہ جانتا ہے اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کا کردار، ہر شے کے لیے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن تو زبان بند ہوگی لیکن ہاتھ کھول کے بتائیں گے یہ دنیا میں کیا کیا گناہ کرتا رہا، آنکھیں بول کے بتائیں گی مجھ سے کیا کیا گناہ دیکھتا رہا۔ انسان کے اعضاء بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے، ہم سے یہ نافرمانیوں کے کام لے، ہم تو اس کے مطیع تھے۔ یہ چاہتا تو ہاتھوں کو اچھے کاموں میں لگا سکتا، یہ چاہتا اپنی نگاہوں کو پاکیزگی کا نور دے سکتا تھا، یہ چاہتا اپنی زبان کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں اور سیرت کے بیان میں صرف کر سکتا تھا، لیکن اس نے گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا یہ زبانیں بولیں گی۔ تو دیکھیے یہ اسلام تربیت کر رہا ہے اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ اس سے بھاگ رہا ہے، بندہ اس سے بھاگتے 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 شروع میں کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا ہے، برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ بندہ ایک بار چوری کر لے نا تو بندے کے دل میں خوف آتا ہے، ایک بار بندہ شراب پی لے بندے کے دل میں ڈر بھی آتا ہے، ایک بار بندہ اگر جھوٹ بولے زنا کرے کچھ خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے۔ کیوں؟ گناہ کا پہلا امر ہے، پہلی بار کر رہا ہے یا ابھی بہت عادی نہیں ہوا، تو ایک ڈر ہے، کہیں نہ کہیں کچھ خوف اس پہ رہتا ہے۔ لیکن جب وہ خوف کی منزل سے گزر جاتا ہے نا اور پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ اس کے لیے وہ شے آسان ہونے لگتی ہے، پھر وہ اس منزل تک جا پہنچتا ہے جہاں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا عاطی ہو جاتا ہے کہ رب کے احکام اسے برے لگنے لگتے ہیں اور وہ سوال کھڑے کرتا ہے کہ یہ شراب حرام کیوں اللہ نے کر دی؟ جھوٹ بول کر میں کتنے فائدے حاصل کر لیتا ہوں، تو جھوٹ اللہ نے حرام کیوں کر دیا؟ میں زنا کر کے لذت حاصل کر لیتا ہوں تو زنا کو اللہ نے حرام کیوں کر دیا؟ جی میں چوری کر کے لذت حاصل کر لیتا ہوں، میں چوری کر کے مال اکٹھا کر لیتا ہوں، میں چوری کر کے اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہوں، اس کو حرام اللہ نے کیوں کر دیا؟ تو جب یہاں تک نوبت آ جائے، یہ وہ الارمنگ سچویشن ہے جس مقام پر آ کر ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، بڑے بڑے صوفیاء نے اس منزل پر پہنچ کر کہا کہ اگر اب بھی کسی کامل کی نگاہ میں نہیں آیا، راستہ نہیں بدلا، شیطان کی اتباع کو ترک نہیں کیا، تو ایسا عنقریب ممکن ہے کہ یہ شخص
اللہ کی توحید کا رستہ چھوڑ کر، یہ اسلام کا رستہ چھوڑ کر معاذ اللہ کفر کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ کفر کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، یہ کفر کے راستے کی پہلی منزل ہے کہ بندہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے۔ کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، کوئی جھوٹ بولے خیر ہے، کوئی بندہ بے حیائی کرے خیر ہے، کوئی بندہ دھوکہ دے خیر ہے، اپنے خانہ کا، اپنی بہنوں کا حق کھا لے خیر ہے۔ ہمارے یہاں بیویوں کو حق دیا بھی کیا جاتا ہے؟ کوئی ہر معاملے کو یہ سمجھنا شروع کر دے خیر ہے جی، سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ بس یہ پہلی منزل ہے بندے کے کفر کی جانب جانے کی، یہ پہلی منزل ہے اسلام سے دور ہونے کی، یہ پہلی منزل ہے اللہ کی رحمت کی نگاہ سے دور ہونے کی اور اپنے آپ کو کفر کی گمراہی اور دلدل میں پھینکنے کی۔ اس موقع پر بھی اگر وہ شخص نہ رکا تو انجام اتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ بندے کے تصور سے بھی برا ہے۔ لیکن اگر 100 بندے قتل کر کے بھی اس کے دل میں توبہ کا خیال آ جائے، 100 بندے قتل بھی کر دیے پھر توبہ کا خیال آ گیا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آتی تھا ہلکا جانتا رہا، بس کسی ایک لمحے کسی کامل کی نگاہ میں آ گیا اور اس نے صراط مستقیم پر پکڑ کے چلا دیا، اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، بس وہ سیاہی جو دل میں تھی وہ دھل گئی، اسے رب کی بندگی کی عظمت کا احساس ہوا، بس ایک قدم اللہ کی جانب آیا تو رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ جو منزل ہے یہ دونوں راستوں کی جانب ایک درمیان کی لکیر ہے، بڑی باریک لکیر ہے، اس کو غور سے سنیے گا، یہ بہت باریک لکیر ہے۔ بندہ گناہوں کا عادی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اب یا تو وہ کفر کی دلدل میں جا گرے گا یا پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تبھی ممکن ہے کہ بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کچھ تعلق اپنا باقی رکھا ہو۔ ہم ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو کبھی ساری زندگی میں کبھی اللہ کے گھر میں نہیں آئے، انہیں خبر ہی نہیں ہے وضو کیا ہوتی، انہیں خبر ہی نہیں ہے نماز کسے کہا جاتا ہے، انہوں نے قرآن کو کبھی دور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ تاج میں پڑھا تو پڑھا ہے، دھیان ہی کوئی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں اسلام کیا ہے، انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں، بس معاشرے میں رہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں جانور رہتے ہیں، جس طرح انہیں شعور نہیں، کئی لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو لاشعورہ رہ گیا، وہ جو بے شعورہ رہ گیا، وہ جو اسلام کی جانب نہ آیا، تو اس کے لیے جواب دے اس کا باپ بھی ہوگا، اس نے اولاد کو حضور کا دین کیوں نہیں پڑھایا، کیوں نہیں سکھایا، اس کے لیے جواب دے اس کا چاچا بھی ہوگا، بھتیجے کو کیوں نہیں سکھایا، اس کے لیے جواب دے ماں بھی ہوگی کہ اس نے اپنی گود میں اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو آسان اور عام کیوں نہ بنا دیا، کہ وہ سمجھتا، وہ اس کی جانب رغبت کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھتا، وہ سارا معاشرہ پھر اس کے ارد گرد کا ماحول بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اوروں کا بوجھ ہم نے کیا اٹھانا ہے، ہمارے اپنے گندے گناہوں سے اتنے بوجھل ہیں کہ ہم اپنے روح کے بدن کے ساتھ ہم چلنے سے آ رہی ہیں، ہم اٹھ نہیں سکتے، ہمارے گناہ اتنے بھاری ہیں ہمارے اوپر۔ لیکن اگر کہیں نہ کہیں دل میں گناہ کا کچھ نہ کچھ افسوس، شرمندگی، کچھ نہ کچھ گلٹ باقی ہے، جو حدیث شریف میں لفظ ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ لِنَفْسِكَ، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو تیرے دل کو کھٹک جائے، گناہ ہوتا کیا ہے جو تیرے دل کو کھٹک جائے، اور جو نہ کھٹکے یعنی اب دوسری کیفیت، ایک طرف تو ہے ایمان، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، اب یہ نہیں باریک سا پردہ ہے، دوسری جانب کیا ہے کہ گناہ کھٹکتا نہیں ہے، گناہ نہیں لگتا، اور اب دو ہی صورتیں ہیں، جب گناہ نہ لگے تو بندہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ کفر تک جا پہنچتا ہے، اور اگر گناہ محسوس ہو رہا ہو سمجھو کہیں نہ کہیں ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور، ایمان کا فیض اس کے سینے، قلب و روح کے اندر موجود ہے۔ ہم غور کریں یہ کیفیت ہوتی کیوں ہے؟
یہ منظرنامہ کیا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ہم سارے بہت سے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں اتنے صلاحیت کر گئے کہ ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے، اور یقین مانیے ہم نے بڑے بڑوں کو یہاں پر پھسلتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں جان رہے، اور ہم نے دیکھا ان کا انجام کیا ہوا ہمارے معاشرے میں۔ وہ گناہ بلکہ اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے یہ جملہ کہہ دوں، بلکہ گناہ کو نیکی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ گناہ کو نیکی سمجھنا ویسے ہی کفر ہے، گناہ کو نیکی سمجھنا ویسے ہی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو گناہ کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں، شاید یہ نیکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، ایک شرابی ہے، وہ شراب پیے بغیر اس کا گزارا نہیں، پڑوسی گھر سے شراب کی بوتل اٹھائے یا دکان سے کہیں سے لا کے اس کو دے، اسے کہ یار تیرے واسطے میں تحفہ لے کے آیا۔ کیا کیا؟ اس نے تو سمجھا میں نے تو کیا کی ہے؟ نیکی کی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کسی کی بھی کوئی بھی غیر شرعی خواہش کو انٹرٹین کرنا، اس کو نیکی سمجھنا، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں۔ اور ہم اپنے معاشرے پہ اگر نگاہ دوڑائیں نا، یقین مانیے اتنے اندوہناک مناظر ہیں کہ ہم ان کو لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ پرکھیں، تھوڑا سا غور کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تمہارے شعور میں کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی بغاوت ابھرنے لگے نا، جب تمہیں گناہ نہ لگنے لگے، جب تمہیں گناہ اچھا محسوس ہونے لگے، جب تمہارے لیے گناہ آسان ہو جائے، نیکی مشکل، بہت مشکل ہو جائے، تو سمجھ لینا اس موقع پر تمہیں ضرورت ہے کہ تم امت کے ان اسلاف کا راستہ اختیار کر لو جنہیں رب نے صالحین کہا ہے، مومنین کہا ہے، اپنا مقربین کہا۔ سبحان اللہ۔ یہاں ولی کی نسبت کام آتی ہے، یہاں رب کے ولی کا فیض کام آتا ہے، یہاں رب کے ولی کی قربت کام آتی ہے۔ اور اگر اب بھی نہ سدھرے، اب بھی نہ دیکھا، اب بھی غور نہ کیا، اپنے کردار کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں، اپنے اعمال اور افعال کو قرآن و سنت پہ پیش نہیں کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا مصداق ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت ایسا آ جائے گا بندہ رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، بندہ صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ وہ کیفیتیں ہم دیکھتے ہیں، جب گناہ کو ثواب سمجھا تو کفر آ گیا، اور جب گناہ کو گناہ نہ جانا، گناہ کو یہ تصور کر لیا اے اللہ یہ کیوں حرام کر دیا تم نے، یہ تو بڑی اچھی شے تھی، تو سمجھ لیجیے بندہ کفر پر راضی ہونا شروع ہو گیا۔ کیونکہ جو رب کا مطیع ہے وہ تو جان دینا بھی اپنے رب اور اس کے رسول کی راہ پہ اپنے لیے سعادت مندی خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا، اس کی کوئی وقت نہیں، وقت وہ ہے جو قبر میں آمنہ کے لال نے جلوہ فرمانا ہے اور حضور مسکرا کے فرما دے یہ میرا امتی اور میرا سچا غلام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ شیطان کے دھوکوں میں لگا رہے، اٹکا رہے، کئی بندے شوق سے بھی کرتے ہیں، شوق سے شیطان کے، ساڑھے پنجابی جملہ شیطان دے ٹہے چڑھ جانا، بے شیطان نے جدھر لگایا ادھر لگے، وہ شوق سے لگتے ہو، کہتے خیر ہے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی، آج کر لیتے ہیں کل کو توبہ کر لیں گے، ادھر کر لیتے ہیں کل کو توبہ کر لیں گے۔ تو سیدی مجھے شیخ ابو علی تقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسالہ قشیریہ شریف میں بڑا طویل قصہ ہے کہ جس مقام پر آپ گلی سے گزرے اور ماتھے پسینوں پسینی ہو گئے، ٹھنڈ کے ایام تھے، سردی کا موسم تھا، مریدوں نے حالت غیر دیکھی تو کہنے لگے سرکار کیا ہو گیا، آپ تو بڑے متقی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، آپ کی یہ کیفیت رنگ پیلا پڑ گیا آپ کا۔ تو حضرت شیخ ابو علی تقاق فرماتے میں جوانی میں یہاں سے گزرا تھا اور اس مالک مکان کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار سے مٹی لے کے نا میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اس دور میں صابن نہیں ہوتا تھا، مٹی وال کے ہاتھ دھوئے جاتے تھے، تو کہا میں نے مالک مکان کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار سے مٹی لے کر ہاتھ دھو لیے تھے، اور جب مجھے اپنے جرم کا احساس ہوا نا تو میں واپس پلٹا، لیکن مالک دنیا چھوڑ چکا تھا۔ اب میں ڈرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا
اور وہ مالک مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے کہے بتا کس کی اجازت سے میری دیوار سے مٹی لے کے گیا تھا، کس کی اجازت سے تو نے میری دیوار سے مٹی لی تھی؟ وہ ایک چٹکی، 2-4 چٹکیاں یا ایک مٹھی بھر مٹی، ایمان سے بتائیے گا اس کی کیا قدر و قیمت ہے دنیا کے ہاں، لیکن قیامت کا دن ہوگا تو ساڑھے بابے سے رہنے سے نہیں نقل کہتے، وہ کہتے ہیں عدل کرے تا تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، بڑے بڑے پہلوان میدان تقویٰ کے بڑے بڑے پہلوان وہاں پر الٹے لٹک رہے ہوں گے، یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کے بڑے بڑے دعوے دار جو اپنی نمازوں کے پیچھے اپنا جھوٹ چھپاتے ہیں، جو اپنے تقویٰ کے پیچھے اپنا غلیظ کاروبار چھپاتے ہیں، ملاوٹ اور جھوٹ اور رشوت خوری اور سارا کچھ، یہ سب کچھ چھپاتے ہیں، جو حرام اور حلال کی تمیز چھوڑنے والا یہ تقوی کا لباس پہنتا ہے، وہاں اس دن سارے پردے ہٹ جائیں گے، اس دن پھر قیامت کا دن ہوگا، پھر رب جسے چاہے گا وہاں پر یوں پردے اس کے کھولے گا اور پھر وہ نامہ اعمال اپنے ہاتھوں میں اٹھائے شرمندہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہائے وہ چھپنے چھپانے کا دن نہیں ہوگا، اس دن جو کچھ بندے نے کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ دیکھیں انسان کی سوچ 2 رخ والی ہے، کیسی ہے جی؟ 2 رخ والی، ایک رخ کو مردہ کرنا پڑتا ہے طاقت کے ساتھ، پھر دوسرا رخ کام کرتا ہے، اور اگر ایک رخ کو تم نے کھلا چھوڑ دیا دوسرے کو بھی کھلا چھوڑ دیا، اب بندہ گناہ بھی قبول کرتا ہے نیکی بھی قبول کرتا ہے، اور کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کا جو رخ ہے اسے بند کر دیتے ہیں، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں مولویوں کی بات سن رہے تھی، اسی تو بخشے بخشایا، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت کی، اور وہ جو ایک رخ ہے نا جہاں سے ہدایت نصیب ہونا ہے وہ در توبہ ہے، وہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ہے، اور دوسرا رخ کیا ہے جہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں، کہ بندہ جب اس رخ سے گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو محفوظ کر کے جب رب کی بندگی کی طرف آتا ہے تو میرا رب پھر اپنی رحمتوں کے ذریعے اس کے لیے گناہ کا معاملہ اس کے لیے پریشان کن بنا دیتا ہے، جبکہ نیکیاں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نیکیوں میں مشقت زیادہ لگتی ہے، محنت زیادہ لگتی ہے، بندے نے چنگا کام کرنا ہوگا تو بڑا پارا پہ جاتا دل ہوتے بھائی اب یہ میں کروں، یہاں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، میں اللہ کی راہ میں 100 روپیہ دے دوں، یہاں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تو میں کیسے 100 روپیہ دے دوں، ہاں کوئی دیکھ رہا ہو 10-12 بندے تو پھر تو میں 100 روپیہ نکال کے دوں نا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو دیکھیں شیطان بھی کھینچ رہا ہے، نیکی کرنے کا بھی ارادہ ہے، شیطان بھی کہہ رہا ہے کر نیکی لیکن ضائع بھی کر، اور بندہ دونوں کام کر رہا ہے تو دونوں رخ کھلے ہیں، تو اگر تم نے ایک رخ رب کی رحمت والا کھول کے رکھنا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں والے رخ کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت درکار ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بوستان شریف کے اندر ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ نیکی بندہ مومن کے لیے پتہ کیسے ہے؟ نیکی فرمایا یوں ہے جیسے بڑا اونچا پہاڑ ہے، سیدھی کھڑی چٹان ہے اور اس کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، ہمیں نیکی اس طرح مشکل ہے۔ گناہ کا راستہ ایسے ہے جیسے ڈھلان سے نیچے کی طرف جانا ہے، تو کشمیر کے لوگ یہ مسئلہ تو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، میدانی علاقوں کی بات اور ہے، کشمیر کے لوگ یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح، جب آپ ڈھلان سے نیچے کی طرف آتے ہیں 2 سیکنڈ میں آپ نیچے ہو جاتے ہیں، نیچے پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ اونچائی کی طرف چلتے ہیں تو 4 قدم اونچا چڑھنے پر بھی سانس کھولنے لگتا ہے۔ نیکی کا راستہ اتنا مشکل ہے اور برائی کا راستہ اتنا آسان ہے، اب جب بندہ نیکی میں مشغول ہوگا تو پھر اس کو اجر بھی رب اس کی محنت کے حساب سے زیادہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ بندے کو شیطان کا وسوسہ آتا ہی نہیں، وسوسہ ہے نہیں، گناہ کا خیال ہی نہیں ہے، ایک پھر وہ نیکی کر رہا ہے، ایک اس کا بھی ثواب ملے گا، ایک یہ ہے کہ وسوسہ آیا لیکن اس نے قبول نہیں کیا،
ماحول تھا، بد نظری کر سکتا تھا، بازار میں تھا، خواتین بے پردہ گزر رہی تھیں، اس نے کہا بھی میں دیکھ لوں اچھی طریقے سے، نگاہ میں خیال آیا، پھر اپنی نگاہ کو روکا، یار میں تو دیکھ لوں گا پر مجھے میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا، پھر خیال آیا، پھر رک گیا، اب اللہ اس کے اجر کو 2 گنا زیادہ بڑھا دے گا، سبحان اللہ، اجر بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وسوسے کو روک کر محنت کر کے اس نے رب کی بندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو برائی کو فقط اس لیے چھوڑے کہ برائی کا موقع تھا، کر سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، فراڈ کر سکتا تھا، زنا کا موقع موجود تھا، شراب پینے کا ماحول موجود تھا، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، لیکن یہ فقط اس لیے رک گیا کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اور رب کی عطا سے آمنہ کے لال بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو موقع ہوتا ہے پھر رب اس بندے کے ایمان کو قوت عطا فرماتا ہے، پھر بندے کا ایمان تگڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک واقعہ ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ کا بڑا مقرر بندہ تھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک خاتون کی اس پر نگاہ پڑ گئی، وہ خاتون فاحشہ تھی، وہ اس کاموں میں ملوث تھی، اس کی نگاہ پڑ گئی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تجھے اچھے خاصے روپے دوں گی، بھائی مال دوں گی ٹھیک ٹھاک، تو ایسا کر کے میرے ساتھ منہ کالا کر۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ کام۔ اس خاتون نے کیا کیا، اس نے دروازے بند کروا دیے، جو پہرے دار تھے انہیں کھڑا کر دیا، انہیں کہا جانے نہ پائے، اور اسے کہا زندہ تبھی نکلو گے جب تم میری بات کو مان لو گے۔ اور وہ نوجوان کس سے ڈر رہا تھا؟ خاتون بھی حسین و جمیل، موقع بھی ہے، دعوت گناہ بھی ہے، سارا کچھ موجود ہے، دستیاب ہے، الٹا دولت بھی مل رہی ہے، لیکن نوجوان نے اللہ کے ڈر کو اپنے اوپر غالب کر لیا۔ ان کا میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کیا جواب جرم دوں گا اپنے رب کے سامنے؟ اور جب اس نوجوان نے دیکھا نا خاتون کسی بھی طریقے سے باز نہیں آ رہی اور اس نے پہرے دار کھڑے کر لیے ہیں اور مجھے موت کی مارنے کی دھمکی بھی دے رہی ہے، تو میں اب یا تو اس گناہ میں پڑوں، زنا کروں اور بچ کے یہاں سے جاؤں، تو یا پھر اور کیا طریقہ؟ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جو ہے اس نے کہا کہ اچھا خاتون میں تیری بات کو مانتا ہوں، لیکن پہلے مجھے رفع حاجت کے لیے جانے دو، میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ اس کو وہ چلا گیا اور پہرے دار ساتھ گئے۔ جب وہ باہر نکلا نا تو کیفیت یہ تھی، اس نے رب کے ڈر سے اس بیوی سے بچنے کے لیے اللہ کے ڈر سے اطاعت خدا اور مصطفیٰ میں اپنے پخانے کو اپنے جسم پر مل لیا، پخانے کو جسم پر ملا دیا، باہر نکلا، سب نے کراہت کی، اس بیوی نے بھی کراہت کی، کیا عجیب آدمی ہے، کتنا گندا بندہ ہے، اور نکلا، اس کو بھیج دیا باہر، وہ باہر آیا، آ کے تالاب میں نہایا۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے جس نے بدبو کو اختیار کر لیا لیکن گناہ قبول نہ کیا، جب وہ نہا کے باہر نکلا، جس تالاب میں نہایا، رب نے وہ تالاب بھی خوشبودار کر دیا، اس نوجوان کا جسم بھی خوشبودار فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، آپ جانے۔ دیکھیے شیطان تو خوشنما بنا کے پیش کرے گا، دیکھ تیرے پاس سہولت ہے، دیکھ زنا پر قادر ہے، دیکھ جھوٹ پر قادر ہے، دیکھ تو چوری پر قادر ہے، فراڈ پر قادر ہے، دیکھ اگر یہاں یہ داؤ لگا لے گا تیری بات بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ شخص اللہ سے ڈر جائے اور کہے میرا رب دیکھ رہا ہے، آمنہ کے لال ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور کی نگاہ سے پوشیدہ کچھ نہیں، یہاں گناہ کروں گا کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرا خالق و مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور قبر میں جس محبوب نے آنا ہے وہ محبوب تو جانتے ہوں گے، اور پھر جب میں مر کے قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ نے مجھ سے رخ پھیر لیا تو میں کس کو منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں گا۔ شیطان برگلاتا ہے، شیطان کھینچتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، 2 وسوسے۔ آج کے دن سے آپ نیت فرما لیں، نیت کر لیں، شیطان کا جنگ کرنی، اب پتا چلے گا پہلوان کون ہے۔ وہ پہلوان نہیں ہوتا یہ 4 بندوں کو لتاڑ لے، پہلوان تو ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جو موقع ہونے کے باوجود، کسی دوسرے کی غلطی ہونے کے باوجود، اس سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود، شیطان کے برگلانے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے دل سے دعا فرما دے۔ سبحان اللہ،
صورتیں بیان کی گئی ہیں. بدلہ لینے پر قادر ہے، اور جس سے بدلہ لینا ہے اس نے گناہ بھی کیا ہے، نقصان بھی اس کا کیا ہے، موقع بھی ہے، وہ قابو میں بھی ہے، شیطان بھی برگلا رہا ہے. تو تگڑا ہے تو چھاپڑ اس کے کھینچ کے لگا، ابھی اس کو پتا چل جائے گا تو کتنا بڑا پہلوان ہے. شیطان بھی برگلا رہا ہے. اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا کل کوئی اور تیرا نقصان کرے گا، تو اس کی ایسی تیسی کر دے، تو اس کے بڑوں کو بھی بلا، اس کے چھوٹوں کو بھی مار، سارا کچھ کر. اور اس موقع پر اگر وہ اپنے غصے کو پی لے، رب کی رضا کے لیے معاف کر دے، ورنہ سب سے بڑا پہلوان اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں وہ قرار دیا جاتا ہے. وہ ہے پہلوان جو اپنے آپ پر، نفس پر قابو پا لے، وہ پہلوان ہے. آج سے ارادہ کر لے ہم نے گناہوں پر قابو پانا ہے. بہت آہستہ سے بولے آپ، سارے بولیں گے. ایک تو پتہ کیا ہمارے اصحاب قبلہ حضور نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ بیعت فرماتے تھے نا کسی کو، تو آپ بیعت کرتے کرتے ایک جملہ کہتے تھے، وعدے لیتے تھے بہت سارے، اور وعدے میں کہتے تھے بندہ خدا نیکی کا کام کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. ہر نیک کام کرتے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے، اور ہر برائی کا کام کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی. کہو انشاءاللہ. اب دیکھیں وہ جب یہ جملہ کہتے پھر کہتے تھے ظالمو یہ نہیں کہتے ہم برائی کریں کیوں. بس یہ وعدہ کر لیتے جی برائی کا کام کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، باقی کر لیں گے، سارا برائی کر لیں گے پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور بھائی یہ نہیں، برائی کا کام کرنا ہی نہیں، ارادہ بنا لو اور رب کی مہربانی دیکھو، مصطفیٰ کی ذات کا فضل دیکھو کہ بندہ مومن اس امت میں اگر نیکی کا فقط ارادہ کر لے، صرف نیت کر لے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں بندے نے نیت کر لی ہے، نیکی لکھ دو. سبحان اللہ. نیکی لکھ دو. گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھنے لگتا ہے کہ یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، رب روک دیتا ہے، فرماتا ہے یہ گناہ کیتا دے نہیں نا. آج سب بولے باہر آواز نہ چلی جائے. جی گناہ اس نے جناب گناہ کیا تو نہیں، ابھی رک جاؤ. اور پھر بندہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو فرشتہ پھر لکھنے لگتا ہے میں گناہ لکھوں اس کے کھاتے میں، تو رب فرماتا ہے ابھی نہ لکھ، کیا پتہ توبہ کر لے. سبحان اللہ. وہ کتنا مہربان ہے. اور ہم ہے کہ شیطان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. شیطان کی اطاعت ہم نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، اور ہمارے لیے مزین کیا ہوا ہے شیطان نے دنیا، اور دنیا کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، گناہ ہیں، بری اشیاء ہیں، شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دی. توجہ ہے؟ ایک بار ذرا سبحان اللہ فرمائیے. سبحان اللہ. دیکھیے خالق کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا نا تو حکم دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں حضرت آدم کے پتلے کو بنا لوں نا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تم سب نے پھر سجدہ کرنا ہے آدم کو. شیطان نے کیا کیا جی؟ مانی بات رب کی. نیکی وہ نہیں جو میں سمجھوں، نیکی وہ ہے جو خدا جانے، نیکی وہ ہے جو حضور بیان فرمائے. سبحان اللہ. میرے سمجھنے میں جو نیکی ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ نیکی نہ ہو، گناہ ہو. اس لیے بنا چونو چرا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو گرا دینا بارگاہ مصطفیٰ میں، اپنے آپ کو ڈال دینا حضور کی چوکھٹ پر. جس طرح یار کہے بسم اللہ، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی. جس طرح یار کہے، شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں تو تجھے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، سجدے تو تجھی کو روا سمجھتا ہوں، حضرت آدم کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے بنا ہے. شیطان نے وہی دلیل دی جو آج مرزا جیل میں دیتا ہے، جیل اکیڈمی میں بیٹھ کے. اولی بولو بار آواز میں ڈولتے. یہی دلیل نہیں ہے جو شیطان نے دی تھی، یہی دلیل مرزا جیل میں دے رہا ہے. میں نے کہا رشتہ تو ثابت ہو گیا، یہ ریوسی کا کچھ لگتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ یا اللہ میں تیری توحید کا چاہنے والا ہوں، میں تجھے وحدہ لا شریک، تیرے سوا کسی اور کو سجدہ میں تیرے حکم پر بھی نہیں کروں گا. میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، یہ آدم مٹی سے بنے ہیں،
یہ مٹی نیچے کی جانب جاتی ہے، گرتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس سے اعلیٰ ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دفع ہو جا، تو مردود ہے، اب راندہ درگاہ خدا بندی ہے، دفع ہو جا، نکل جا، تیرا مجھ سے کوئی واسطہ اور تعلق نہ ہے۔ آج کے بعد جتنی رحمتیں تیرے ساتھ تھی اللہ کی جانب سے سب واپس۔ اب تیرا ایک کام ہے، جا تو بھی زور لگا، تو بھی محنت کر، تو بھی کھینچا تانی کر، جو کر سکتا ہے کر۔ رب تیرا دوست نہیں ہو سکتا، رب تیرا ناصر و مددگار نہیں ہو سکتا، رب اپنے بندوں کی مدد فرمائے گا۔ تو جا، جو کر سکتا ہے کر۔ شیطان نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض۔ اس نے کہا اللہ مجھے تو نے راندہ درگاہ کر دیا ہے نا، اب میں نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میں نے گناہ کو زینت دے کر سونا بنا کے تیرے بندوں کے سامنے رکھنا ہے، سونا بنانا ہے گناہ کو، مزیدار بنا دینا ہے گناہ کو، میں نے نفس کی خواہش کی تکمیل کا سامان بنا دینا ہے گناہ کو، اور میں نے بہت مزین کرنا ہے گناہ کو، سجا بجا کے میں ستھرا کر کے گناہ تیرے بندوں کے سامنے رکھوں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ وَعَلَىٰ أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کے سب تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، انہیں اغوا کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ تیرے راستے کو چھوڑ کر وہ اچھائی جو تو بیان کرتا ہے یا تیرا حبیب بیان کرتا ہے وہ اس کو چھوڑ کر وہ میرے مزین کردہ گناہ کے راستے کو اختیار کرے۔ لیکن شیطان کو ایک بات کا اعتراف کرنا پڑا، قرآن کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن ہاں جو تیرے خالص بندے ہوں گے انہاں دا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ شیطان محنت کر رہا ہے، پوری محنت کر رہا ہے، ٹکا کے محنت کر رہا ہے۔ ہم نے جوئے کی کمائی سے حج کرنے والے بھی دیکھے ہیں، جوئے کی کمائی سے حج کرنے والے کیسی محنت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے خیر ہے، پیسہ جتنا مرضی آئے مکے جا کے سوال مانگے، وہ کہیں نے تو یہ کام ہی پکڑا ہوا ہے، ہر سال عمرے سے جانا ہے، لیکن کمائی ساری حرام کی کر کے جانا ہے، سارا روپیہ حرام کا، اولاد کو بھی حرام کھلانا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے، کہ اللہ مجھے تو مردود کر کے نکال تو رہا ہے، اب تیرے بندوں کو میں برگلاؤں گا، گناہ کو زینت دے کر ان کے سامنے رکھوں گا کہ وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں گے، وہ نیکی سمجھیں گے، اچھائی سمجھیں گے، بھلائی سمجھیں گے۔ ہاں جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ تیری رحمت کا حصار حاصل کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ان میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک سنی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم۔ اب یہ وہ گناہ ذکر کرنے لگا جس کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا۔ ہاں ہم کہتے ہیں جی راجہ صاحب نے نک وڈی جانی، کیا کریے پھر مولانا صاحب مجبوری ہے نا، پھر رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے نا جی، پھر یو کے تو پرونے ہونے انہاں کی کہ دساں اساں ہجے پرانے خیال آنے ہاں جی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اور کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، حتی الامکان جتنا انسانی بس میں ممکن ہے۔ ایسے تو آج کل تو حالات ہی بڑے خطرناک ہے نا، ہم تو صابن بھی منگائے تو بی بی کی تصویر ہوتی ہے اوپر، کیا خیال؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا نا جس میں زیادہ خوبصورت تصویر ہوگی کسی لڑکی کی ہم نے وہ صابن خریدنا ہے۔ کمپنیوں کو پتہ ہے ہمارے مزاج کا کہ قوم کے دماغ کی بڑھ گئی،
اس کو ڈراموں نے، فلموں نے، اس کو فحاشی نے، اوریانی نے، سوشل میڈیا نے اتنا رسیہ کر دیا ہے، اب یہ اسی کو پسند کریں گے جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا۔ کیا خیال؟ نہیں تو آپ یوٹیوب پر ابھی جا کے چلے جائیں، جو محقق علماء ہیں ان کے چینل کے ویوز بھی دیکھ لیں، ان کے سبسکرائبر بھی دیکھ لیں، اور جو فحش باتیں کرنے والے ہیں۔ ابھی مجھے تھوڑے دن پہلے یہاں جا رہا تھا، وہ آپ کا ایک ڈڈیال کا کوئی قریبی بندہ ہے، وہ ایک مولوی صاحب تھے، کوئی صاحب کا کیا نام تھا جی نٹر ہے نا جی، وہ بھی تو بندہ ہی ہے نا، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب اس کے جا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر دیکھنے بھی پر بھائی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، ہاں کروڑوں میں، تو قوم کا اجتماعی مزاج نہیں سمجھ میں آ رہا، جبکہ اللہ اور اس کے پیارے حضور کا حکم کیا ہے، فرمایا خبردار کوئی ایسا نہ کرے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اپنی بیٹی کو خوب سجایا، سوارا، میک اپ کروایا، ہزاروں روپیہ اس کے چہرے پر تھوپا، مہنگا لباس پہنایا، اچھی خوشبو لگوائی، اور کہا چل یہ اور انہوں نے سامنے ذرا تھوڑا ڈانس کر کے بتا، ان کو پتہ چلے ہم کتنے کلچرل لوگ ہیں۔ میں نے کہا گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، ڈرو اس بات سے، اس لمحے سے ڈرو جب تمہیں رب کفر کے اندھیروں میں گرا دے گا، یہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے، وقت گزرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تیرے گناہ بھی بخشے گا اور تجھے ہدایت کا نور بھی عطا فرما دے گا۔ میں بڑی بات نہیں کہتا، حاضرین محترم سنیے، سنیے اس پر سختی کیا ہے، سختی کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا نا، ایک شخص کھڑے ہوئے، حضور کے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہے اُقْدِوْتُ فِي غَزْوَةِ قَضَا وَقَضَا وَخَرَجْتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا نام لکھا گیا فلانے غزوے میں نے آپ کے ساتھ جنگ پہ جانا ہے، اور حضور میری بیوی جو ہے، میری گھر والی، وہ اکیلی حج کے لیے جا رہی ہے، تو حضور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غیر محرم اسے دیکھیں گے، وہ غیر محرم کو دیکھے گی، کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، حضور اس موقع پر حکم کیا ہے؟ میں غزوے میں جاؤں، جنگ کے لیے جاؤں، یا میں اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤں؟ اب غور سے سنیے گا جملہ کیا کہا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے میری بات کی طرف، سبحان اللہ، ایک تو سنیے ساڑھے اندر مزاج ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ آمین۔ اب یہ ہوتا مجمع ساڑھے قاری صاحب کا دیدار کرتا ہے، بات سمجھے آدھے سے زیادہ مجمع قاری صاحب کا دیدار کر رہا ہے، قاری صاحب پہلی باری دیکھے نہیں، تو بات سنے میرے بھائی، توجہ ہے تو سبحان اللہ محمد سے کہیں، توجہ منقسم نہ ہونے دیا کرے، پورا جو ماحول جو بتانا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا رائے گا چلا جائے گا۔ سنیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے اس کی عرض کی، دو چیزوں کا کمپیریزن دیکھیں، حضور میرا نام غزوے کی فہرست میں لکھا ہے جن مجاہدین نے جانا ہے، آپ کے ساتھ حضور جنگ پہ جانا ہے، جنگ پہ وہاں ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک مجاہد، ایک ایک سپاہی بڑا اہم ہوتا ہے، حضور میں نے جانا ہے، یا رسول اللہ کیا میں ادھر جاؤں یا بیوی حج کے لیے جا رہی ہے میں بیوی کے ساتھ جاؤں؟ اب سنیے، غزوے اسلام کے لیے جہاد سے بھی زیادہ اہم حضور نے کس بات کو فرمایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فحج مع امراتك، جا تو اپنی عورت کے ساتھ جا کر حج میں شریک ہو، غزوے کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، آہستہ بولنے باہر آواز نہ چلی جائے، کتنا اہم مقام ہے، ایک جانب غزوہ، ایک جانب عورت کا پردہ، ساتھ میں محرم کا ہونا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت کا پردہ، عورت کا حج میں جانا غیر محرم کے بغیر، فرمایا یہ قبول نہیں، غزوے میں ایک سپاہی کم کر لینا قبول ہے، فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر کے آ، اور جب حج کر کے آئے گا تو اللہ تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ حاضرین گرامی قدر، اب اس مقام پر میں ٹھہر کے پوچھتا ہوں، وہ جو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، عزت مآب بہنوں کو، اپنی گھر والیوں کو سجا بجا کے میرج ہالوں کی زینت بناتے ہیں، ایمان سے بتانا کبھی رب کا ڈر آیا سننے میں؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، یہ دیاں جی مولانا صاحب دیاں سمجھی ہوتی ہیں،
جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا یہ پرائی نہیں ہوتی، سانجیاں ہوتی ہیں، سب کی بیٹیاں برابر ہیں، ماما سانجیاں ہوتی ہیں، دیا بہنا سانجیاں ہوتی ہیں، ہم سب بہنوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے دل صاف ہیں۔ میں نے کہا بتا حضرت عثمان غنی ذوالنورین سے بڑھ کے حیا کرنے والا کون تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے عثمان غنی وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کا یہ کلیم ہے کہ میں نے ساری زندگی میں ایک بھی غیر محرم عورت کو ارادے سے نہیں دیکھا۔ ان سے بڑھ کے نگاہ کس کی پاک تھی، ان سے بڑھ کے دل کس کا صاف تھا؟ اور مجھے امام سے بتا وہ جو مالکہ چادر تطہیر ہے سیدہ فاطمہ، ان سے بڑھ کے پاکیزہ خیال کس کا ہوگا؟ ان سے بڑھ کے ستھری طبیعت کس کی ہوگی؟ ان سے بڑھ کے صاحب تربیت کون بی بی ہوگی کہ جو جنت کی بیویوں کی سردار بنائی گئی ہے؟ لیکن حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بازار میں جاتی نا اگر کہیں گھر سے نکلنا پڑتا اور میں 4 چادریں پہنتی سیدہ فاطمہ۔ کتنی چادریں؟ ایک موٹا کمبل ٹاٹ میں وہ بڑا سا سب سے اوپر میں لیتی، یوں لگتا تھا آپ جب گزرتی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر لڑکتا ہوا جا رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اتنا اہتمام سیدہ پاک فرمائے جس زمانے میں حضرت عمر فاروق جیسے حیا والے موجود ہیں، وہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی نہ بدل لیتا ہے، ان کے لیے پردے کا یہ حکم تھا تیری میری بیٹی کیا سیدہ فاطمہ سے زیادہ جان والی ہے؟ تیرا میرا بیٹا یا محلے کا لڑکا کیا حضرت عثمان غنی سے زیادہ حیا والا ہے؟ اور جب یہ نہیں ہے تو ڈر اس موقع سے، یہ شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، شادیوں کا موسم آ گیا نا، ذرا ٹھنڈا موسم آ گیا تو لوگ اس موسم میں شادیاں زیادہ کرتے ہیں۔ خدا را بچ جاؤ، 4 بندے ناراض کر لو، قبر میں مصطفیٰ راضی ہو کے ملیں گے تم سے۔ اور یہ بات میں بالکل کھوکھلی نہیں کہہ رہا، الحمدللہ میرے چاچے، میرے تائے، میرے مامے، الحمدللہ میری ہمشیراؤں کو کبھی ان میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہولی بول لے ہو، ہولی بار بار۔ اور کئی رشتہ داروں سے تو لڑائی ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو لاتے نہیں شادیوں پہ۔ ہم نے کہا حضور کا حکم مانے یا تیری شادی کو دیکھیں؟ جہاں بے پردگی ہو وہاں کیا دیکھیں؟ زمانہ آج بھی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں ہوریا پٹھان نے، میری والدہ آج بھی وہ جو بڑا برقع نہیں ہوتا وہ جو پٹھانوں والا وہ ٹوپی برقع جسے کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا اوپر سے پلی ہوتی ہے، ایک وہ پورا برقع پہنتی جی، اس کے نیچے بھی بہت اہتمام کہ بالکل جسم کا کوئی عضو واضح نہ ہو اس کیفیت میں۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہے اتنا اطمینان ہے نا، مر گئے قبر میں جائیں گے اور کوئی نیکی پلے ہے یا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو سیدہ کی چادر تطہیر کا فیض ضرور دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ایک مزہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ آپ بھی کی بتا رہا ہوں مزے کی بات۔ ہم ایک مقام پہ گئے، فوتگی ہو گئی تھی، جانا ضروری تھا، اور میرے اہل خانہ گھر والے ساتھ میں تھے، والدہ ساتھ میں تھی، لوگ کھڑے ہیں، بندے کھڑے ہیں، وہ ظاہر ہے جس گھر میں میت پڑی ہے جہاں وہ سارا معاملہ ہے تو مہمان آئے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھنے کی اتنی جگہ نہیں ہوتی، لوگ گلیوں میں کھڑا ہے، کسی طرح کھڑا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب جب گاڑی سے اترے نا تو کئی بیویاں جا رہی تھی، خواتین جا رہی تھی، بے پردہ منہ کھلے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے جا رہی تھی، کچھ جوان ہیں، کچھ بیویاں، کچھ مائیاں، بوڑھی ہیں، وہ گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، کوئی بندہ نہیں ہلا، اور جو ہی ہماری گاڑی جا کے رکی ہے اور ہم گاڑی سے نکلے، میرے گھر کی باعزت اور باپردہ خواتین جو ہی اس راستے پر چلی ہیں، ساری گلی مردوں نے خالی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عزت ہے کہ یا وہ عزت ہے کہ ہر بندہ دیکھے؟ کیا خیال ہے، کیا عزت ہے؟ دنیا میں بھی جس کو تم عزت کا معیار کہتے ہو وہ بھی محمد مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے سے ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان
اللہ سارے بڑے چھوٹے سب انہوں یا کسی نے رخ پھیر لیا یا وہ راستہ چھوڑ دیا. انہیں سمجھ آ گئی پہلے جو بیویاں گزر رہی تھیں وہ اور تھیں، جو اب آئی ہے یہ سیدہ کی چادر تطہیر کی مالکہ ہے. بس کر دو، خدا کی عزت کی قسم ہمارے اس معاملے نے اتنا ہمیں نقصان میں پہنچا دیا ہے. یہ 4 خبریں اگر میں صرف پڑھ کے سنا دوں نا آپ کو یہ پچھلے دنوں میں ہوا کیا ہے آپ حیران. ہمارے ضلع میں، ضلع نانوال کے اندر تحصیل ایک ظفربال ہے، وہاں سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ملوث ہوتا پایا ہے. اور تم کہتے ہو جی خیر ہے جی دیور نال بھی بھیج دیجیے، خیر ہے کوئی بات نہیں، دیور ہی لگتا ہے، سارا رشتہ دار ہی ہے جی، سارا رشتہ دار ہے، ساڈا اپنے بھراواں ورگا ہے. تو میں نے کہا جنوں تو بھراواں ورگا کہنا ہے اللہ دے نبی دے بھراواں ورگا نہیں فرمایا. تیری سوچ معتبر یا رسول اللہ کا فرمان معتبر ہے؟ جس کو تو کہتے ہیں ہمارے دل پاک ہے جی، آنکھیں دل میں دل صاف ہونا چاہیے، نظروں میں کیا رکھا ہے. تو میں نے کہا یہ ایکسکیوز کسی اور کو کہنا، کیا اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہو یا اللہ تو نے جو احکام بھیجے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہمارے دل پاک ہے، تو نے ایسی پابندیاں لگا دی ہیں. اور اللہ کے بندے جہاں بھی پہنچ جائے رب بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چونکہ وقت ختم ہو گیا، میں بہت زیادہ گفتگو آگے کرنا چاہتا تھا لیکن یہ 1-2 اعلان سماعت فرما لیں. آج پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں فلسطین کے شہداء، حماس کے مجاہدین سے یکجہتی شہداء کی بلندی درجات کے لیے اجتماعی دعا اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے سندھ کراچی میں جو تحفظ کے خلاف سندھ اور کراچی میں جو سازش کی جا رہی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ تو صرف کراچی میں کیا ہو رہا ہے باخدا دل جلتا ہے. اب تو جیسے بندہ زندگی سے مایوس نہیں ہو جاتا، اب تو کیفیتیں ایسی ہو گئی ہیں یار کے کریے ان زندگیوں کا کیا فائدہ ہے. جس ساڑھے ہوتے ہیں اگر کوئی کسی کی قابل قدر عزت والی بہن بیٹی کی طرف انگلی اٹھا دینا تو وہ بھائی ہر خوف کو بھلا کے نا بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہم رسول پاک کی عزت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے اور کروڑوں ہماری تعداد ہے، اکیلا بھائی نہیں ہے، کروڑوں تعداد ہے حضور کے غلاموں کی، اور پھر یہ حال ہے. تو یہ سازشیں حضور کے غلاموں نے پہلے بھی قبول نہیں کی، آندہ بھی کسی صورت بھی قبول کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ اگلا جملہ نہیں کرنا چاہیے دوبارہ، یہ مہربانی کیا کریں ذرا جب جو آ کے بیٹھتا ہوں نا اسی وقت دے دیا کریں تاکہ نگاہ سے ایک بار گزر جایا کرے تو آسانی ہو جائے. 2 دوست آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے تھے، کسی بات پر اختلاف ہوا، ان میں ناراضگی ہو گئی، راضی نامہ کے لیے کوشش کی. ایک دوست نے کہا میں سپارے کے سامنے حلف دیا، میں نے سپارے کے سامنے حلف دیا کہ راضی نہیں ہوگا، دونوں کی آپس میں صلح ہو جائے. اگر وہ صرف حلف کو رکاوٹ سمجھتا ہے تو یہ قسم کا ایک کفارہ دے دے، قسم کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دے اور اس کے بعد صلح کر سکتا ہے. اور کفارے کی ادائیگی میں جس نے صلح کرنی ہے وہ شخص اس کی مدد بھی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ جنہیں قسم چکی ہو سارے پیسے لاوے تو محنت کرے. جو بھی کفارہ قسم کا ہے مولانا صاحب سے آپ رابطہ کر لیجیے گا. مختلف صورتیں ہیں اس کی کفارے کی ادائیگی کی، تو وہ دوست بھی اس کی مدد کریں، شامل ہو جائے. اگر وہ یہ بے وقوفی کر بیٹھا ہے تو اب کفارہ یمین دے کر وہ دوبارہ صلح کر سکتا ہے. ناراض نہ ہویا کرو، ایڈے عروج سے نہ جایا کرو، تو آپس ناراض نہ. ہم نے سگے بھائیوں کو بھائیوں سے 20 سال بعد ملتے ہوئے دیکھا، وہ تو ہڈیاں بھی کام جلدی ہیں. پھر ہم نے کہا پر میں ساری عمر ضائع کی تھی چلیا جدو عقل شعور تیرا کام کرتا سی ادو لڑائی نہ کر. 2 مرلے دے پلاٹ کے پیچھے سگے بھرا نہ لڑائی لے لیں جی، کیا فائدہ ہوگا. زندگیاں گزر جانی ہیں ایسے ہی، دنیا کے بعد کی کوئی وقت نہیں. یہ جب ہم پہنچیں گے نا عمر کی آخری حدوں کو، جدو موت کی ہچکی یا گلے بیٹھتی ہوگی نا، اس وقت ہمیں سمجھ آنی ہائے جہدے واسطے میں محنت کرتا رہا وہ تو شاید کچھ نہیں سی، اصل میں کام وہ سی جڑا رب دے رسول دی بندگی اور غلامی سی. تو قرآن تو پکار کے ہمیں بتا رہے ہیں نا آج بھی مڑ جاؤ، آج بھی مڑ جاؤ. ہاں اپنے بھائی سے اس لیے ناراض نہیں ہونا انہیں 5 مرلے بہت پلاٹ لے لیا نہ ہو سکو کوئی گل نہیں بھرا تو 5 مرلے اور لے لے کی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا. ہمشیرہ مانگتی ہے اگر کوئی حصہ جائیداد میں سے وہ کہتی میرا 20 لاکھ بڑھتا ہے، کیا تو میری بہن ہے تو 25 لاکھ لے لے، کچھ نہیں ہوتا. رب میرے اور دے گا. مر جاؤ گے اسی جی
20 روپیے تو 100 روپیے تو ساڈے محلے دی لڑائیاں نہیں مکدیاں، پر دعویٰ ساڈا کی ہم عاشق رسول ہے۔ میں کہ عشق رسول ہوتا نا تے اپنے تے ہویا ظلم بھی اللہ اور اس کے رسول دے سپرد کردا، بدلے لینے والے پاس جاندا ہی نہ۔ تینو رب وہ سکون عطا کدی کر کے تے ویکھ یار، بندیاں واسطے نہیں رب واسطے، رب واسطے صلح کرو، اپنے جڑے ناراض ہیں صلح کرو، کوڑ ٹوٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے طیب کا مفہوم ہے اگر کوئی اپنی کسی مسلمان بران نال صلح کرن لئی اگر وہ کول چل کے جاوے اور معذرت کرے، فرماؤ دی عزت تے حرف آ گیا نہ قیامت والے دن میرے کول لے لو۔ سبحان اللہ۔ دسو جی عزت تے فرق آئے گا یا عزت تے اضافہ ہو گا؟ مینوں یاد ہے گل ہن 2 منٹ زیادہ ہو جانے پھر بندے پریشان ہونا، پریشان تے نہیں میں کہہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ بولو، مینوں پتہ ہے سبحان اللہ۔ میں صرف ساڈے ایک مولانا صاحب نے مولانا محمد شعیب اتاری صاحب دعوت برکاتہ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ دے فاضل نے بڑے تگڑے، ایک کشمیر دے نے مولانا سید محمد جمیل شاہ صاحب کاظمی، یہ ادھر نہیں اسلام آباد ایک مسجد ادارہ بھی انہوں نے بنایا ہے نمودروں اپر نیلم انہوں دا گھر شہر اتنے دا ابائی وہ علاقہ ہے انہوں وہ ایک دن ہویا کہ وہ کلاس بیٹھے سا جامعہ نظامیہ رضویہ 7 نمبر کمرہ سی، استاد مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نقشبندی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ اس دن کلاس تشریف نہیں لیا ہے، یعنی پڑھانا نہیں سن آیا، ساڈا پیریڈ سی انہوں کو کلاس کمرے دے اندر بیٹھی سی، وہ تمہیں پتہ ہے پھر طلباء اپنا شغل میلہ لگیا، وہ غلط کردیا نا وہ جڑے مولانا شعیب اتاری صاحب سن انہوں نے گل کر دیتی شاہ صاحب نے، تے شاہ صاحب اٹھ کے انہوں نے توڑ کر کے چپیڑ ہو گئی، پوری کلاس ایک کری سناٹا پہ گیا، اتنی زور کی چپیڑ ماری شاہ چپیڑ ماری نے جدو بڑی ٹکا کے ہوں سارے بھی ہوں شعیب اتاری ہے بھی وہ سان سی بندہ پروان سی کہ بھئی ہوں نے شاہ رو نہیں چھڑنا، وہ اتنے تے شاہ تے کی تے باقی کی سارے برابر طالب علم جو آپس میں مکس ہوئے، پر وہ میں خدا دی عزت کی قسم ہے میں وہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ شعیب اتاری صاحب نے بدلہ لین دی بجائے نہ شاہ صاحب کا ہاتھ پھڑیا تو چومن لگا، کلاس رہو اکھاں دے تھرو آ گئے، انہوں نے کہا شاہ جی میرے معافی دے دیو میری کوئی گل بری لگی ہو، میں کہا اے مزہ نہ وہ اج بھی مولانا صاحب دے نال اسی وہ نیلم گئے نا انہوں نے علاقے میں انہوں نے شاہ صاحب ساڑی دعوت کی تھی باضابطہ طور پہ 2 دیہاڑے سانوں نات رکھیا ساڑے لیے کھانے پکاندے رہے، انہوں نے کہا یار اے وہ بندہ ہے جی میں عظمت کا قائل ہاں، اس بندے نے بدلے دی طاقت ہوندیاں بھی اللہ دی رضا واسطے اس بندے آ کے نہیں بھی میں کوئی ایسی گل نہیں یار دل وڈا کرو، اے دنیا 4 دن دی ہے مک جانی، مزہ تے ادو آئے گا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ دعائیں کہ مالک کریم سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔